الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، میں نے گزشتہ کل قرآن مجید کے پہلے پارے کے رکوع نمبر 5 میں ایک آیت ہے، اب وہ آیت ہے 45 نمبر کی، 40 پر 5 نمبر کی آیت ہے، یہ میں نے پڑھی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے مدد چاہو، اور اللہ کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے محتاج ہیں، اور کسی نہ کسی موقع پر وہ اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کی طرف۔ انتم الفقراء، فقیر کی جمع، تم سب کے سب فقیر ہو، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ واللہ هو الغنی، تنہا اللہ کی ذات غنی ہے، دینے والی ہے، داتا ہے، تنہا اللہ کی ذات۔ لہذا اللہ کی مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں میں اللہ کے انبیاء وہ اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نبوت سے سرفراز کرتا ہے، وحی ان کے پاس آتی ہے، اور انبیاء میں سب سے مقدس، انبیاء کے امام، وہ ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے ہوتے بے شمار مواقع پر، بلکہ امت کو اللہ سے مدد مانگنے کے طریقے سکھلائے کہ اللہ سے مدد کیسے مانگی جاتی۔ پہلی جو جنگ تھی، جنگ بدر، اتفاق سے رمضان میں پیش آئی تھی، 17 رمضان کو، اور صحابہ روزے سے تھے، گرمی کا موسم تھا، ہمارے یہاں بھی گرمی کا موسم چل رہا ہے، روزہ سخت ہو رہا ہے، اور اس پر شیٹ کے نیچے تراویح کی نماز ہو رہی ہے۔ بڑی مشقت ہے، لیکن صحابہ اکرام کی مشقت کو دیکھیں گے، سنیں گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ روزے کی حالت میں وہ جنگ بدر کے میدان میں پہنچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو فتح نصیب ہوگی، بتا دیا گیا تھا کہ آج کی جنگ میں مکہ مکرمہ کے فلاں فلاں سردار قتل کیے جائیں گے، یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ وہ سردار ظالم وہ قتل ہو کے یہاں گرے گا، وہ قتل ہو کے یہاں گرے گا، یہ سب بتا دیا گیا تھا۔ لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں صحابہ اکرام کو صفوں میں کھڑا کیا، اور جنگ شروع کرتے ہوئے دیکھ کر آپ آ گئے اس حجرے میں
جو چھپر کا آپ کے لیے بنایا گیا تھا، کھجور کے چھپر کا، آپ اس میں آ گئے اور سجدے میں چلے گئے اور اللہ سے مانگتے رہے، دعائی دیتے رہے کہ اسلام لایا ہوا یہ مختصر طبقہ ہے، 313، یہ مختصر طبقہ ہے، اے اللہ اگر یہ ختم ہو گیا روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ان کی حفاظت کر اور ان کو بچا تاکہ تیرا نام لینے والے قیامت تک باقی رہے، اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو تیرا دین کون پہنچائے؟ اللہ سے مدد مانگتے۔ ہر بندہ وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہے، وہ شیطان اللہ کی مدد مانگنے سے توجہ پھیر دیتا ہے بندوں کو، وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ اللہ سے مانگے گا تو وہ فوراً کچھ ذہن میں ڈال دیتا ہے تاکہ یہ اللہ سے نہ مانگے۔ کیوں شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ بندہ، اللہ سے مانگنے والا اللہ سے قریب ہوتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ یہ قریب نہ ہو، اس لیے شیطان بندوں کو اللہ سے مانگنے نہیں دیتا، دعا میں بیٹھنے نہیں دیتا، مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانے نہیں دیتا، روکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی بندوں کو مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو مدد اللہ سے مانگی جاتی ہے، اقرار کروایا جاتا ہے ہر نماز میں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مدد مجھ سے بے شک مانگو، لیکن صرف مطلق مدد مانگنے سے نہیں ہوگا، تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا اور نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے 23 سالہ زندگی نبی بنائے جانے کے بعد پوری زندگی صبر میں گزری ہے، کوئی کام اللہ کے نبی نے، ہمارے آقا نے ایسا نہیں کیا جو جذبات میں آ کر کے کر لیا گیا ہو، صبر کا دامن چھوڑ دیا ہو، نبی نے ایسا نہیں کیا۔ آئے صحابہ اور آ کر کے انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، اجازت دو، اللہ کے نبی نے کہا نہیں۔ مکہ فتح ہو گیا، نکالا گیا تھا، مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، چلے گئے تھے مکہ چھوڑ کے مدینے میں، مدینے میں رہتے ہوئے عمرے کے لیے آئے، واپس لوٹا دیا، عمرہ کرنے نہیں دیا، معاہدہ ہوا، اس معاہدے کو توڑ دیا مکے والوں نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ توڑنے کے بعد مکہ مکرمہ داخل ہوئے، اور وہ لوگ مکے کے لوگ کیا مقابلہ کرتے، ہتھیار ڈال دیے، مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کھلوائے، جن کے پاس چابی تھی ان کا نام عثمان تھا، ان کو بلایا، کہا کھولو، چابی مانگی ان سے، کھلوایا، اندر سب بت رکھے ہوئے تھے، پاک و صاف کروایا اور اندر گئے اور نماز اللہ کے نبی نے ادا کی، اور باہر یہ بڑے بڑے سردار ظالم جابر جنہوں نے ظلم کی انتہا کر رکھی تھی وہ سب صف میں کھڑے ہیں کہ ابھی ہم سب کو ہمارا کام تمام کر دیا جائے گا، وہ مکہ مکرمہ کے اندر سے نکلیں گے خانہ کعبہ سے، اور نکلنے کے بعد ہمارے قتل کا حکم ہوگا، ہم قتل کر دیے جائیں گے، انتظار میں کھڑے ہیں۔ کچھ جذباتی صحابہ تھے، نوجوان، وہ نعرہ بھی لگا رہے تھے، الیوم یوم الملحمہ، آج گوشت کاٹنے کا دن۔ کون سا گوشت؟ وہ جو صف میں کھڑے ہوئے تھے ان کا گوشت کاٹنے کا دن۔
جوان صحابہ تھے، جوش تھا، ابھی فتح ہوا تھا مکہ، ظلم انہوں نے کیا تھا، ظالم تھے، امید یہی تھی کہ ظالمین کا صفایا ہو جائے گا، نبی اجازت دیں گے، ان سب کا کام تمام ہوگا، آج تو گوشت کاٹنے کا دن۔ یہ جذباتی نعرہ تھا جو آج بھی لوگ لگاتے، ہمارے بہت سارے نوجوان جذباتی نعرے لگاتے، یوں کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، نعرہ تکبیر فلاں فلاں۔ حالانکہ جذبات میں آنے کے مواقع ہوتے ہیں، جذبات کی بھی قدر کی گئی ہے، لیکن اس کے مواقع ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر نکلے، دیکھا کچھ صحابہ نعرے لگا رہے، جوش میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکایا، نعرہ بدلا، کہا یہ نعرہ نہیں جو تم لگا رہے ہو، بدلو اس کو۔ کیا نعرہ ہوگا؟ کہا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کیے جانے کا دن ہے، گوشت کاٹنے کا نہیں، رحم کرنے کا دن ہے۔ سارے صف میں کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی بات نہیں پوچھی جائے گی، تم سب کے سب آزاد ہو، چلے جاؤ، کوئی نہیں پکڑے گا، کچھ نہیں پوچھے گا۔ جذبات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ کے نبی تو دلوں کے جیتنے کے بادشاہ تھے، بڑے بڑے ظالم کو معاف کر دیتے تھے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ قدموں میں گر جاتا تھا، یہ کیسے لوگ ہیں، میں ظالم تھا، میں تو مارے جانے کے قابل تھا، انہوں نے معاف کر دیا، قدموں پہ گر جاتا تھا، پڑھا دو کلمہ، لاؤ میں اسلام، وہ تعلیم تمہاری جو ہے میں قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام نام ہے دلوں کو فتح کرنے کا، اسلام نام ہے دلوں پر حکومت کرنے کا۔ آج آیت پڑھی گئی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی لاٹھی لے کے آپ پر کھڑا نہیں ہوگا، چلو نماز پڑھو، تراویح پڑھو، 20 رکعت پڑھو، کوئی لاٹھی کسی کے سر پہ نہیں ہوگی، زکوٰۃ دینے کے لیے کسی پر کوئی لاٹھی نہیں ہوگی، آپ کو خود سے دینا ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں۔ ہمارے اوپر الزام ہے، لگاتے ہیں لوگ کہ لو جہاد کا الزام لگاتے ہیں، یا جو ہے کوئی بندہ اپنی خوشی سے اسلام میں داخل ہو رہا ہے، مذہب تبدیل کر رہا ہے، بھئی اس کی مرضی ہے، وہ تمہاری نظر میں بالغ ہے، تمہاری نظر میں بالغ 18 سال کو ہوتا ہے، وہ 20-22 سال کا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنا مذہب بدل رہا ہے، دھرم پریورتن کر رہا ہے، بھئی وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ جی ہمارے مذہب میں زبردستی نہیں ہے، ہمارے مذہب کو پڑھ کر، سمجھ کر، دیکھ کر دل میں وہ مذہب جگہ بنایا ہے تو آؤ، استقبال ہے۔ آنے کے بعد بھی پوچھا جائے گا بھئی کیا مقصد ہے، اسلام قبول کرنے آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا، کیوں آئے ہو؟ تو وہ ایسا جواب دے گا جو ہمارے دل کو لگے، تب وہ کہے، وہ ہم باتوں میں نکال لیا جائے گا۔ اگر مقصد معلوم ہوا وہ کسی لڑکی کے چکر میں پھنس گیا ہے، مسلمان لڑکی ہے، اب یہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، وہ اس سے نکاح کے لیے، تو ہم کہتے ہیں بھئی اس کے لیے اسلام قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کیا اور ہجرت فرض ہو گئی، لوگ ہجرت کرنے لگے مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف، تو ایک صاحب تھے، وہ
ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے. وہ خاتون ہجرت کر کے چلی گئی مدینہ اور یہ رہ گئے مکہ. ہجرت فرض ہو چکی تھی. اب نکاح کیسے ہو؟ اور انہوں نے لڑکی سے کہلوایا کہ نکاح کرنا ہے. لڑکی نے شرط رکھی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ تو نکاح ہو جائے گا. اب انہوں نے ہجرت کی. ہجرت کیوں کی؟ بولیے، مجھے لگے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. وہ خاتون نے جو شرط لگائی آپ ہجرت کر کے آ جاؤ تو ہم نکاح کر لیں گے، حالانکہ اس سے پہلے ہجرت فرض تھی. ان کو ویسے ہی ہجرت فرض ہو گئی تھی تو فرض مان کر اسے ہجرت کرنا چاہیے تھا. فرض مان کر ہجرت نہیں کی. خاتون نے کہا ہجرت کر کے آ جاؤ نکاح کر لیں گے تو ہجرت کر لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا. کہا اگر اللہ اس کے رسول کے لیے کوئی ہجرت کرتا ہے تو وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہلائے گی. اور اگر کوئی ہجرت دنیا کے لیے کرتا ہے دنیا مل جائے گی. کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کرتا ہے نکاح ہو جائے گا. وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت شمار نہیں کی جائے گی. حدیث ہے بخاری شریف. اللہ کے نبی نے تو بہت اپنے زمانے میں بتا دیا کہ ہجرت اگر کوئی لڑکی کے لیے کر رہا ہے وہ ہجرت اللہ رسول کے لیے نہیں ہے. کوئی اسلام میں آ رہا ہے کسی لڑکی کے لیے وہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک اسلام میں آنا نہیں ہے. وہ تو لڑکی کے مقصد کے لیے وہ آ رہا ہے. اس لیے ہم لڑکوں کو سمجھاتے ہیں. لوگ لڑکے جو ہے دوست وہ سب آتے ہیں یہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. بھائی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ لانے والے اگر پورے اسلام پر عمل پیرا ہے، لانے والے جو ہے سب سر کے بال سے پیر کے ناخن تک ان کے جسم میں اسلام نظر آ رہا ہے اور ان کو دیکھ کر کے اس نے بھی اسلام کو اپنا لیا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے. ان کے ساتھ رہ رہا ہے یہ بھی اسلام پر عمل کر رہے ہیں، اس کے اوپر بھی اسلام کے آثار نظر آ رہے ہیں، قبول کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، لانے والوں میں بھی اسلام کی کوئی علامت نہیں اور جس کو لایا گیا اس پر بھی کوئی اسلام کی علامت نہیں. اسلام میں زبردستی نہیں ہے. یہ دلوں کو فتح کرنے والا مذہب ہے اور جتنا بھی پھیلا ہے مکہ مکرمہ سے نکل کر دنیا کے چپے چپے میں کونے میں زمین میں آسمانوں میں وہ سورج میں چاند میں جہاں جہاں آبادی ہے وہاں وہاں اسلام پہنچا ہے. اور وہ اسلام پہنچا ہے اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے. تو اسلام میں تو جبر نہیں ہے. اللہ کے نبی نے نعرہ بدل دیا الیوم یوم المرحمہ، رحم کیے جانے کا دن. اللہ کے نبی کے قدموں پہ لوگ پڑا کرتے تھے. صحابہ اکرام کی گفتگو سن کر کے لوگ اسلام قبول کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی صبر کرتے رہے. ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، ابو بکر و عمر ساتھ میں تھے، آپ کے گلے میں ایک چادر تھی. ایک یہودی آیا، اللہ کے نبی نے بلال کے ذریعے اس سے قرض لے رکھا تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی کی مدد کرنے کے لیے. اب وہ آیا تو اس نے وہ چادر جو گلے میں تھی وہ ایک طرف سے پکڑ کے زور سے کھینچا. اللہ کے نبی کے یہاں گلے میں نشان آ گیا. ساتھ میں حضرت عمر ہے، جلال والے صحابی ہیں، ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی کوئی چیز. انہوں نے تلوار نکال لی،
ہمارے نبی کی شان میں گستاخی، نکالتے تھے صرف، چلاتے نہیں تھے، نکال کے تل ملا رہے ہوتے، بدن اپنے قابو میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی کی طرف دیکھ رہے ہوتے، اللہ کے نبی فرماتے تو فوراً اندر کر لیتے، اللہ کے نبی نے اشارہ کیا اندر کرو، انہوں نے نکال لی تھی، اللہ کے نبی نے کہا اندر کرو، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا عمر یہ ضروری نہیں تھا جو تم نے کیا، یہ نکالنا ضروری نہیں تھا، تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم مجھ سے کہتے۔ کون فرما رہے؟ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے؟ ایک ادنا صحابی، اللہ کے نبی کے غلام، ان سے فرماتے عمر تم مجھ سے کہتے کہ حضور ان کا جو قرض ہے وہ آپ ادا کر دو، اور اس سے کہتے بھائی سلیقے سے مانگ لے، یہ کیا طریقہ ہے تیرا مانگنے کا، تمہارے لیے تو یہ ضروری تھا، عمر یہ تم نے کیا کر لیا؟ یہ ہمارے نبی، ظاہر سی بات ہے اس یہودی کا دل تو پگھل گیا ہوگا، پانی پانی ہو گیا ہوگا، وہ نبی چاہتے تو کیا نہیں کرتے۔ طائف میں پتھر مار کے بھگا دیا تھا طائف والوں نے، اور ایک آپ باغ میں آ کے بیٹھے تھے، اللہ نے فرشتوں کو، وہ پہاڑ کے اوپر جس کی حکومت تھی، جس کا کام تھا پہاڑ، ملک الجبال، اس کو بھیج دیا جاؤ بھائی جا کے پوچھ لو، میرے لاڈلے نبی سے پوچھ لو کہ ان کو بہت تکلیف پہنچائی طائف کی بستی والوں نے، ان سے پوچھ لو میں پہاڑوں کی ذمہ داری میرے سر ہے، آپ اجازت دیں گے تو طائف بیچ میں ہے، ایک پہاڑ ادھر ہے ایک پہاڑ ادھر ہے، دونوں کو لا کر کے پوری بستی کو مسل دوں گا، پیس دوں گا، آپ اجازت دیتے ہیں تو یہ کر لوں گا، پوچھ لو جا کے۔ وہ آئے ملک الجبال، اللہ کے نبی ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اس باغ میں جو ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی وہ باغ موجود ہے طائف کے قریب۔ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی سے سلام کیا، اللہ کا بھی سلام سنایا، اور پھر پوچھا کہ میں اس مقصد سے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو یہ پوری پیس کے ختم، طائف کا وجود ختم صفحہ ہستی سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، یہ میری قوم ہے جو میرے مقام کو جانتی نہیں، میرے ساتھ زیادتی کر لی انجانے میں، جانتی نہیں میرا مقام و مرتبہ، لہذا یہ سزا کے مستحق نہیں ہے، یہ ایمان نہیں لائے، کوئی بات نہیں، ان کی اولاد میں لوگ ایمان لائیں گے۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہ ہے ہمارے نبی کا کردار، یہ ان کی تعلیمات، قولاً بھی، زبانی تعلیم بھی، عمل سے بھی، بدلہ لینا، انتقام لینا، جذبے میں آنا، تو کو تو کر کے کھڑے ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمی لڑ رہے ہو، ایک آدمی حق پر ہے اور حق پر ہونے کے باوجود وہ صلح کے لیے جھک جاتا ہے، اور حق پر ہونے کے باوجود کہتا ہے اچھی بات ہے بھی میری غلطی تم معاف کر لو، حق پر ہے اسے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے اگر ایسا کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بشارتیں سناتے، آسمان کی بلندیوں پر پہنچاتے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے استعینوا بالصبر، صبر کر کے مدد مانگو، صبر کر کے مدد مانگو، ضرور ملے گی۔
اور اگر صبر نہیں کیا، جذبات میں آ کے بدلہ لے لیا، تو کو تو کر لیا، تو پھر مدد کاہے کے لیے مانگ رہے ہو؟ وہ تو تم نے کر لیا جو کرنا تھا، اس نے گالی دی تم نے بھی دے دی، اس نے مارا تم نے بھی مارا، اب کاہے کی مدد؟ تم برداشت کر لیتے، اللہ سے مدد مانگتے، تو پھر وہ نیست و نابود ہو جاتا گالی دینے والا۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی نا، وہ لگاتے اللہ لاٹھی کہیں، حالت خراب ہو جاتی۔ ہمارے نبی کو مکہ مکرمہ میں 3 سال بائیکاٹ کر دیا پورے مکے والوں نے، نبی کو، نبی کے پورے خاندان کو، جتنے ایمان لائے تھے سب کو 3 سال بائیکاٹ کر دیا۔ لینا دینا کچھ نہیں، خرید و فروخت نہیں، تعلق نہیں، بات نہیں، رشتہ داری نہیں، نکاح نہیں، کچھ نہیں۔ 3 سال رہے اللہ کے نبی انہی کے بیچ میں۔ 3 سال کے بعد پھر وہ معاہدہ ختم ہوا۔ تو صبر کا مادہ پیدا کرنا چاہیے، اور یہ صبر نہ ہونے کی وجہ سے جذبات میں بہت زیادہ جذبات ہونے کی وجہ سے جذبات میں بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ بعض نقصان ایسے ہوتے ہیں جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، بعض نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ جھگڑا ہوا اور جھگڑے میں جو ہے غصے میں آیا، جذبات میں آیا، صبر نہیں تھا نا، جذبات میں غصے میں آیا اور غصے میں آ کر کے بول دیا طلاق طلاق طلاق، ختم۔ اب ہو گیا، بیوی ہاتھ سے نکل گئی، اب آئے دوڑے ہوئے، وہ میں غصے میں بول دیا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا، اس کے ماں باپ نہیں ہے، وہ جائے گی کہاں، وہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا یار، کچھ نہیں ہوگا، وہ تمہارے نکاح سے نکل گئی، جاؤ تم اپنا راستہ دیکھو، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، اسے بھی پیدا کیا، جو کرنا ہے اللہ کریں گے، اب تمہارا ملاپ تو نہیں ہوگا، تم نے جذبے میں عمل کر لیا۔ اس لیے صبر جو ہے وہ بہت بڑی طاقت ہے۔ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، پہلے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر وہاں سے لوگوں نے اٹھا کے بازار میں مصر کے فروخت کر دیا، پھر وہ وزیر نے خرید لیا، اور جوان ہوئے تو وزیر کی بیوی عاشق ہو گئی، اور پھر جو ہے الزام لگا دیا، جیل میں بھیج دیے گئے، 9 سال جیل میں رہے۔ صبر کر لیا 9 سال، تو اللہ نے باعزت جیل سے بری کیا اور مصر کی وزارت دلائی، پھر وہ تخت دے دیا بادشاہ کا، بیٹھ جاؤ۔ پھر جو بھائی ان کو ختم کرنے کے لیے کنویں میں ڈالے تھے، ان کو بھیک کا کٹورا ان کے ہاتھ میں دلوا دیا، جاؤ اس بھائی سے مانگو جس کو تم نے ختم کرنے کے لیے کنویں میں ڈالا تھا۔ اس لیے بہت بڑی چیز ہے صبر۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی جذبات میں آ گئے تھے، ہمارے نبی ایک مرتبہ جذبات میں آ گئے۔ کب؟ جب احد میں دوسری جنگ میں حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا تھا اور کاٹ کے ٹکڑے کر دیے تھے، جسم پاڑ دیا گیا، پوسٹ مارٹم میں جیسے کرتے اس سے بدتر۔ پوسٹ مارٹم میں ناک تو نہیں کاٹتے، کان تو نہیں کاٹتے، ہونٹ تو نہیں کاٹتے، بھئی یہ کاٹتے ہیں، یہاں سے کچھ چیزیں نکالتے ہیں، پھر کیا کیا کرتے ہیں، پھر اس کو سل دیتے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسی موت دے جس میں یہ سب نہ ہو، پوسٹ مارٹم وغیرہ نہ ہو، سیدھے سیدھے موت آئے۔ آج ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، مجھ سے چھوٹے تھے، 3-4 سال چھوٹے تھے، اور ہمارے سے 3-4 سال جونیئر تھے دیوبند میں۔ بڑے اچھے عالم تھے، بیلور کے تھے، رہتے ابھی یہاں رام نگر میں تھے۔ حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ادارہ قائم کیا مدینۃ العلوم، اس مدینۃ العلوم میں ان کے بڑے بیٹے محتمم ہیں مفتی طاہر صاحب، ان کے یہاں نمبر 2 تھے، مفتی طاہر صاحب کے بعد نمبر 2 پر تھے مولانا الیاس شریف صاحب۔
بڑے نیک تھے، بڑے خلیق تھے، بڑے ملنسار، بڑے ہنسمکھ۔ مجھے ہر 8-10 دن میں فون آتا، کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھتے، جمعہ کے بارے میں کچھ پوچھتے، خطبے کے بارے میں پوچھتے، کوئی حالات پیش آ گئے تو پوچھتے، جب ان کو جواب دیتا بہت ساری دعائیں دیتے، ملتا تو گلے مل کے بوسہ دیتے مجھے۔ جمعیت علماء کے رام نگر کے نائب صدر بھی تھے، ہمارے ساتھ جمعیت میں بھی جڑے تھے۔ آج جمعہ کے بعد میں دفتر میں جا کے بیٹھا تو میرے پاس چند لوگ آئے، انہوں نے بتایا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو یار، میں واٹس اپ کھولا ہی نہیں تھا۔ ان کے کہنے پر میں نے واٹس اپ کھولا، پھر جا کر کے دیکھا تو ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر معلوم کیا کہ بھئی کیسے انتقال ہوا، تو بتایا گیا کہ 11 بجے جمعے کے لیے غسل کر کے تیار ہو کے آئے، جمعے کی تیاری میں پورا آئے، اور آ کر کے تیاری کر کے اپنی بیوی سے کہا تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں اور پھر اٹھ کے اٹھا دینا، جمعے میں جانا ہے۔ بس سوئے تو سو گئے۔ جمعے کا دن تھا، روزے سے تھے، غسل خود کر لیا تھا، جمعے کو جانے کی تیاری تھی، کیا موت ہے، کیا موت ہے۔ موت ایسی ہونی چاہیے۔ جائیں گے، ہم سے پہلے چلے گئے، کوئی بات نہیں، جانا تھا آج نہیں تو کل تو جانا ہی تھا، اللہ نے بلا لیا، چلے گئے، کوئی بات نہیں، ہم بھی جائیں گے آج نہیں تو کل، آپ کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے، لیکن موت ایسی ہونا نا۔ آج عشاء کے بعد تراویح کے بعد نماز تھی، ہمارا دل بہت چاہا کہ ہم چلے جائیں نماز میں، بہت، ایک تو طبیعت پر بھی اثر تھا اور بہت طبیعت چاہی کہ میں چلا جاؤں گا، یہاں بول دوں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ فرض کفایہ ہے، ہم دعا کریں گے، پورے مجمع کو لے کے دعا کریں گے، قرآن کی مجلس ہوگی، نیک لوگ بیٹھیں گے اور ان سب کے ساتھ دعا کر دیں گے، ادھر تدفین ہو رہی ہوگی، ہم سب یہاں دعا کریں گے۔ پھر یہ سوچ کے میں رک گیا۔ تو ابھی آخر میں دعا ہوگی، انشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ کہہ یہ رہا تھا کہ پوسٹ مارٹم میں بھی اتنا کاٹا نہیں جاتا جتنا انہوں نے حضرت حمزہ کو کاٹ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ختم ہونے کے بعد جا کے دیکھے تو آپ سے برداشت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زبان سے نکل گیا، انہوں نے ہمارے چچا حمزہ کو اور دیگر صحابہ کے ساتھ مسلح کہتے ہیں وہ ٹکڑے کرنے کو، ٹکڑے کیا، لاشوں کی بے حرمتی کی۔ اگلے سال ان کے 70 یا 100 عدد مجھے یاد نہیں ہے، 70 یا 100 کو ایسے ان کے لوگوں کو ایسا ہم کریں گے۔ حالانکہ یہ زیادتی تھی، انہوں نے جتنوں کو کیا تھا اتنوں کو کرنے کا حق تھا، وہ بول سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے نکل گیا ان کے 70 یا 100 کو ہم ایسا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت نازل کی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، نبی اگر بدلہ لینا ہے تو جتنا انہوں نے ظلم کیا اتنا بدلہ لو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر نبی آپ اس پر صبر کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، صابرین کے لیے اس سے بہتر چیز کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے صبر کیا، نہیں کیا اس کے بدلے میں کسی جنگ میں کسی کا بدن جسم کاٹنے کا حکم نہیں دیا، کاٹا بھی نہیں۔ اس لیے صبر جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے، اس میں ہارنا نہیں ہوتا ہے۔ گالی سن کے صبر کر کے چلے گئے، ہارا نہیں وہ۔ کسی نے مارا تھپڑ، کھا کے آگے بڑھ گئے،
وہ جو ہے کمزور بزدل نہیں ہے، صبر کر لیا اس نے. اور جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ لاٹھی اٹھاتے. ہم بدلہ لیتے تو وہ سزا دے نہ پاتے. جو اللہ کی لاٹھی اٹھے گی تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، لوگوں مدد طلب کرو اللہ سے صبر کے ساتھ. صبر کر لو. کبھی پڑوسی ستا رہا ہے، کبھی بیوی ستا رہی ہے، کبھی بیوی کو شوہر ستا رہا ہے، بیوی صبر کر رہی ہے. حشر کے میدان میں ہمارے سے زیادہ اونچا مقام بیوی کا ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ ہمارے ظلم پر صبر کرتے کرتے آخرت میں مقام بڑھاتے 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 چلی گئی. اس کی جنت جو ہے وہ کئی مالے اوپر ہے، ہم کئی مالے نیچے ہیں. صبر کرنے والے کو اللہ کے یہاں بڑا مقام، بڑا اعزاز، اکرام. تو ایک چیز ہے صبر اور دوسری چیز ہے نماز. اب ہم بتائیں گے کہ نبی کی نماز کیسے ہوا کرتی تھی، اور اس کے بعد سمجھائیں گے کہ اللہ یہ کیا فرما رہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. ہاں، ان دونوں صفتوں کے ساتھ اللہ سے مدد چاہیں گے تو مدد ضرور ملے گی، لیکن ان دو صفت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنا یہ بڑا بھاری کام، یہ بہت مشکل ہے، ہر ایک کے بس کا نہیں. جن کے بس کا ہے وہ کون ہے وہ بھی بتا دیا اللہ نے. ہاں، یہ ان کے بس کا ہے، خاشعین کے بس کا ہے. خاشعین کون ہے پھر اس کو سمجھائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. سمجھے قرآن، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کچھ سمجھا بھی دے، کچھ عمل کی توفیق بھی دے دے. سب لوگ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ لیں. ہمارے ان ساتھی کے لیے دعا کرنا ہے. کوئی خاتون ہے اجمل پروین، سخت بیمار ہیں، زیر علاج ہیں. اللہ انہیں مکمل صحت عطا فرمائے. اور بھی جتنے بیمار ہیں، یہاں موجود میں بھی بیمار ہیں، غائبین میں بھی بیمار ہیں. اللہ سب کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ تیرا کرم ہے، احسان ہے کہ آپ نے دوسرے دن تراویح مکمل پڑھنے کی اور پہلا روزہ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. اے اللہ، ہم تیری مدد کے محتاج، روزہ رکھنے میں بھی ہیں، تراویح کے پڑھنے میں بھی ہیں، قرآن کی اس مجلس میں بیٹھنے میں بھی ہم تیری مدد کے محتاج. ہر لمحہ ہر آن ہم تیرے محتاج ہیں. اے اللہ، جیسی توفیق آپ نے روزہ رکھنے اور تراویح کے پڑھنے کی دی ہے، اے اللہ اس توفیق میں اضافہ فرما. اے اللہ، آخر رمضان تک روزے اور تراویح کی پابندی ہم سب کے حق میں مقدر فرما. پوری زندگی نماز کا پابند بنا. اے اللہ، ہر قسم کی راحت ہمارے لیے مقدر فرما. پریشانیوں کو ختم فرما، سکون عطا فرما. اے اللہ، ہر طرح کا سکون عطا فرما. کاروباری سکون، تجارتی سکون، ملازمت کا سکون، صحت کا سکون، اولاد کا سکون، بیوی کا سکون. اے اللہ، جتنی سکون کی قسمیں ہیں ان تمام قسموں کا حقدار ہم سب کو بنا.
اے اللہ ہر طرح کی پریشانی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو عبادتیں کی جا رہی ہیں قبول فرما، مزید کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کا جتنا حصہ پڑھا گیا سنا گیا اسے قبول فرما، غفلت کو ختم فرما، لاپرواہی کو ختم فرما، بشاشت عطا فرما۔ اے اللہ پوری حاضر دماغی کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مساجد میں لگنے والا دل عطا فرما، قرآن میں لگنے والا دل عطا فرما، تیرے نبی کی تعلیمات سننے اور پڑھنے میں دل لگنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ جسم کو بھی سکون عطا فرما، روح کو بھی سکون عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے اسلام والی زندگی عطا فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اے اللہ بڑوں کی مان کر چلنے کی توفیق عطا فرما، فرما برداری کی صفت ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، جوش اور جذبے میں آنے کے بعد بھی بڑوں کے اشاروں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج ہمارے دوست ساتھی مولانا الیاس شریف صاحب، آپ نے ان کو بڑی مبارک موت عطا فرمائی، اگرچہ کہ کم عمری میں موت آ گئی لیکن موت بڑی مبارک ہے، قابل رشک ہے۔ اے اللہ آپ نے بہت اعزاز کے ساتھ ان کو بلا لیا۔ اے اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اس وقت وہ تیرے حوالے کیے جا رہے ہیں، بہت شاندار زندگی گزاری۔ اے اللہ مدرسے میں پڑھاتے تھے، دعوت و تبلیغ سے جڑے تھے، جمعیت میں ہمارے ساتھ خدمت کرتے تھے، ہمیشہ ہنسمکھ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ اے اللہ شاید ان کے انہی صفات کی وجہ سے آپ نے اس پورے مجمع کو حکم دیا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں، آپ کے حکم کے بغیر تو دعا بھی نہیں ہو سکتی۔ اے اللہ ایسی موت ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما، چلتے پھرتے کسی کا محتاج بنے بغیر ایمان کے ساتھ رخصتی ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ اس موت کی تیاری کے لیے ملی ہوئی زندگی کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں دین کو زندہ فرما۔ اے اللہ ان کے مولانا کے گھر والوں کو صبر عطا فرما، بچوں کو صبر عطا فرما۔ اے اللہ ان کا نگہبان تو آپ ہی ہیں، ان کے لیے بہترین شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی دین کو زندہ فرما، ہمارے گھروں میں تلاوت اور نمازوں کی پابندی کا ماحول بنا۔ اے اللہ بڑوں کا اکرام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما، چھوٹوں سے شفقت کے ساتھ پیش آنے کا جذبہ پیدا فرما، اولاد کو نیک تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو دنیا میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، نیک آرزوؤں کو پورا فرما۔ اس پورے مجمع نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کا ثواب ہمارے دوست ساتھی مولانا الیاس شریف صاحب کی روح کو پہنچا، ان کی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی ایسی موت عطا فرما کہ ہمارے جانے کے بعد کچھ لوگ بیٹھ کے دعا کریں، قرآن پڑھیں۔ ایسی موت اور مرنے کے بعد دعاؤں کے سلسلے کے جاری رکھنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ رمضان کی مقدس ساعتوں میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی عبادت سب کو قبول فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.